بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ آپ ان کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم کو عطا فرمائے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوموں کی طرف بھیجا تو ان لوگوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر فرمائے اور انہیں یہ بتا دیا جائے کہ سابقہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے درمیان کس قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد رہے کہ آیت میں مذکور نشانیوں سے وہ معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجے گئے تھے، جیسے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا اور دریا کا پھٹ جانا وغیرہ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کفر کے اندھیریوں سے ہدایت اور ایمان کی روشنی کی طرف لانے کو کوشش کریں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ قاموس میں ہے کہ اللہ عز و جل کے دنوں سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب، امام مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایام اللہ کی تفسیر اللہ کی نعمتیں فرمائی۔ مقاتل کا قول ہے کہ ایام اللہ سے وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ عز و جل کے حکم سے واقع ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ایام اللہ سے وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر انعام کیے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے لیے من وسالو یا اتارنے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کا دن۔ بظاہر نعمت الہی ملنے کے ایام بالا معنی زیادہ قوی ہے کہ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے اسی کو واضح فرمایا ہے۔ اسی سے مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا جشن منانا بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایام اللہ میں سب سے بڑی نعمت کا دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہٰذا اس کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کا حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح اور بزرگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں یا جن ایام میں عظیم واقعات پیش آئے، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانے میں داخل ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی بے شک ان ایام اللہ میں ہر اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور مصیبتوں پر بڑا صبر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا شکر گزار ہے۔ مسلمانوں کو صبر و شکر کی نصیحت۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی میں اگر اس پر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق اور اس کے ارادے کے موافق ہو تو وہ اللہ عز و جل کا شکر کرے، اور اگر ایسا وقت آئے جو اس کی طبیعت کے مطابق نہ ہو تو صبر کرے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مرد پر تعجب ہے کہ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ یہ بات مومن مرد کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ اسے اگر راحت پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، لہذا اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، لہذا صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت فرمائے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے والا تو صبر کرنے اور جب راحت ملے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔